تمام علماء نے اس واقعے کو لکھا. چہل قدمی کے لیے کئی نئی جگہ پہنچتے ہیں تو انسان چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے, بھائی دیکھیں فضا کیسی ہے. اب جناب آدم و حوا چہل قدمی کے لیے نکلے, جہاں پہنچے فرشتوں نے جھک جھک کر سلام کیا. یہ یاد رکھیے گا, ابھی آدم اور حوا کو سجدہ ہوا ہے. آدم کو ابھی سجدہ ہوا ہے. اب جہاں جہاں جا رہے ہیں فرشتے تعظیم کر رہے ہیں, حوا کو دکھا رہے ہیں. حوا سے تھوڑے سے بڑے ہیں نا, غور نہیں کیا, تھوڑے سے. کیوں؟ جناب آدم پہلے پیدا ہوئے, پھر جناب حوا پیدا ہوئی, اللہ نے بعد میں بنایا, تو تھوڑے سے بڑے ہیں جناب حوا سے. اب بڑے کا ایک روب ہوتا ہے, ہاں بھائی آئیے, یہ جو ہے یہ آپ نے تو نہیں دیکھا, آپ تو نئے آئے ہیں, یہ جو ہے ایک کمرہ ہے اور یہ دوسرا کمرہ ہے, اور یہ بڑی اچھی شہ نشین ہے, اور یہ اس طرف بھی گیلری ہے ہوادار, اور اس طرف دیکھیے کتنا بڑا دروازہ ہے. تو جو زیادہ جانتا ہوگا وہ دکھائے گا. اب جناب آدم نے دکھانا شروع کیا, بھئی یہ دیکھیے, یہ جو ہے کتنی اچھی آب و ہوا ہے, کتنی اچھی فضا ہے, جنت دیکھیے, باغ دیکھیے, درخت دیکھیے, ثمر دیکھیے, شجر دیکھیے, حجر دیکھیے, یاقوت دیکھیے, زمرد دیکھیے. ابھی دکھائی رہی تھی. میرے والد نے اس واقعے کو جناب سیدہ کے 9 مرثیوں میں سے ایک مرثیے میں نظم کیا ہے. تو جناب آدم نے کہا, جناب حوا کو بتا رہے ہیں, یہ ملک, یہ حور و جن مصروف جو کاموں میں ہیں, یہ ملک, یہ حور و جن مصروف جو کاموں میں ہیں, دیکھو حوا غور سے یہ اپنے خداموں میں ہیں. اب دکھا رہے ہیں حوا یہ ایسا ہے کہ ایسے میں جب تفاخر کیا نا, تھوڑا سا فخر کیا, اس کو سجدہ ہوا ہو, اس کے فخر کا عالم کیا ہوگا. فخر کیا, اللہ نے جبریل سے کہا ذرا انہیں فردوس بری میں لے کے جانا. اللہ نے جبریل سے کہا آدم اور حوا کو ذرا فردوس بری میں لے کے جاؤ, پوری جنت گھوم لی, ذرا فردوس بری کی سیر کراؤ. اب فردوس بری میں پہنچے. جیسے ہی فردوس بری میں پہنچے, آدم نے کہا حوا یہ فردوس بری ہیں, کہ اچانک جناب آدم نے فردوس بری پر اوپر کی طرف ایک نور دیکھا. ایسا نور کہ جناب آدم اور حوا کی آنکھیں اس نور کی شدت سے بند ہو گئی. ایسا نور کہ اس نور کی شدت سے آنکھیں بند ہو گئی. پھر دیکھنا چاہا, لیکن نور اتنا تھا کہ اس نور کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. پھر آخرکار دیکھا تو ایک نور کا ہیولہ نظر آیا. اب جو دیکھا کہ ایک نور ہے, اور نور کے سر پر ایک پیکر نور کا دیکھا. نور کے سر پر ایک تاج ہے, نور کے گلے میں ایک گلوبند ہے جس کی روشنی سے تمام عرش منور ہے, تاج کی روشنی سے پوری کائنات منور ہے, اور کانوں میں اس نور کے 2 گوشوارے ہیں, 2 بندے ہیں. اب تک آدم سب بتا رہے تھے یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اب جو جناب آدم نے دیکھا حیران ہو گئے. اب جناب حوا پوچھ رہی ہیں آدم یہ کیا ہے. اب آدم کو پتا ہو تو بتائیں یہ کیا ہے. اب تک سب بتا رہے تھے, بڑے تھے نا جناب حوا سے, تھوڑے سے سب بتا رہے تھے. کہا آدم یہ کیا ہے, کس کا نور ہے, نور کا پیکر کس کا ہے. آدم خاموش. کہا آدم اچھا یہ نہیں بتا رہے یہ کیا ہے, یہ تو بتا دو یہ کب سے ہے. کہا مجھے تو نہیں پتا, اس کو تو میں نے دیکھا ہی پہلی بار ہے, اس پیکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ایسا نورانی پیکر جس سے پورا عرش منور ہے, یہ کب سے ہے. ایک بار آدم جبریل کی طرف موڑے, جبریل یہ کیا ہے, کب سے ہے. آدم جبریل کی شاگردی میں آ گئے. غور کر رہے ہیں نا, جبریل کا سے پوچھا, شاگرد بن گئے جبریل کے. اب یہ آدم ہے, تمام آدمیوں کے باپ ہیں, لیکن جبریل کے شاگرد بن گئے ہیں, اور وہ علی ہے کہ جو استاد جبریل کہا جاتا ہے. استاد جبریل, آدم جبریل کے شاگرد, جبریل کے شاگرد, اور جبریل علی کے شاگرد. تو آدم کا نمبر کہاں آیا. اب
پوچھا، کہنے لگے جبریل تم ہی بتاؤ یہ نور کا پیکر کس کا ہے؟ اس نور کے سر پہ تاج کیسا ہے؟ اس نور کے گلے میں گلوبند کیسا ہے؟ یہ اس نور کے کانوں میں گوشوارے کیسے ہیں؟ اور پھر پوچھا آدم نے جبریل یہ کب سے ہے؟ جبریل کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں معلوم یہ کب سے ہے، ہاں 70,000 سال کے بعد عرش پر ایک تارا طلوع ہوتا ہے، ہر 70,000 برس کے بعد، اور میں جبریل اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ 70,000 کے بعد ایک تارا طلوع ہوتا ہے اور میں جبریل اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، لیکن میں تب سے ہوں، لیکن یہ نور پتہ نہیں کب سے، مجھے نہیں پتا۔ تو میرے والد نے بیٹھ کہی، کہا جب جبریل نے سے پوچھا نا آدم نے یہ کب بنا، ابھی تک فخر کر رہے تھے جبریل کب بنا، تو جبریل ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے جس گھڑی میں بھی نہ تھا یہ اس گھڑی کی بات ہے، جس گھڑی میں بھی نہ تھا یہ اس گھڑی کی بات ہے، آپ کی تخلیق تو آدم ابھی کی بات ہے، آپ کی تخلیق تو ابھی کی بات ہے۔ پھر جبریل سے کہنے لگے اچھا جبریل یہ تو نہیں پتا کب سے ہے، یہ بتا دو یہ پیکر ہے کس کا نور کا جس سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی۔ ایک بار جبریل مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے آدم یہ نور رسول آخر کی دختر جناب سیدہ کا نور ہے، جناب سیدہ کا نور ہے، یہ نور جناب سیدہ کا نور ہے۔ کہا اچھا یہ جناب سیدہ کا نور ہے؟ کہا ہاں یہ جناب سیدہ کا نور ہے، تمام عرش اسی نور کی وجہ سے روشن ہے۔ کہا اچھا تو یہ اس نور کے سر پر تاج کیسا ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم یہ جو نور کے سر پر تاج ہے یہ جناب سیدہ کے والد محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ یہ نور جناب رسول خدا کا نور ہے جو سر پر تاج ہے نور کے سر پر۔ کہا اچھا اس نور کے گلے میں گلوبند کیسا ہے؟ کہا یہ نور کے گلے میں جو گلوبند ہے یہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں۔ کہا اچھا یہ کانوں میں تو گوشوارے کیسے ہیں؟ جبریل نے کہا یہ گوشواروں کا نور حسن اور حسین ہیں۔ کچھ سمجھے؟ آدم نے پہلی بار پنجتن کا تعارف لیا، کائنات کا پہلا انسان آدم، اور اس کو پنجتن کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ کل میں نے تقریر کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو جب پنجتن جمع ہو گئے تو جبریل نے پوچھا پروردگار سے یا رب ومن تحت الکسائے، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ کہہ دیتا میرا حبیب محمد ہے، اس کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کا داماد علی ہے، اور میرے حبیب کے نواسے حسن اور حسین ہیں۔ نہیں تو یہ تعارف کروا دیتا کہ بھائی وہ میرا ولی علی ہے، علی کے سسر ہیں، علی کی زوجہ ہیں اور علی کے بیٹے ہیں۔ نہیں، محمد نبی ہیں، علی امام ہیں۔ اللہ نے نہ نبوت کے ذریعے تعارف کروایا نہ امامت کے ذریعے تعارف کروایا، اللہ نے تعارف کروایا یا رب ومن تحت الکسائے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بالا، فاطمہ کے بیٹے۔ تعارف کروایا سیدہ کے ذریعے۔ کیوں؟ سیدہ کے بغیر تعارف نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کل جملہ کہا تھا پھر یہاں پر دوہرا رہا ہوں، جملہ میں نے کہا اس بات کے کہ اللہ نے سیدہ کے ذریعے تعارف کروایا، دو معنی ہے، دو کے علاوہ تیسرا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ دو مطلب ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، امام کے ذریعے تعارف نہیں کروایا۔ اس کے دو مطلب یہ ہیں کہ یا تو اللہ چاہتا ہے کہ نبوت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہو اور امامت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب فرشتے
तमाम फरिश्ते पूछ रहे थे या रब्बे वमन तातल किसाए, अल्लाह ने सैयदा के जरिए तारुफ करवाया। इसका दूसरा मतलब यह है कि फरिश्ते मोहम्मद और अली से ज्यादा सैयदा के नूर से वाकिफ है, सैयदा के नूर से ज्यादा वाकिफ है। क्यों? ये पहली बार नहीं है कि अल्लाह ने फातिमा के जरिए तारुफ करवाया। वाक़या कहाँ रोका था? आदम और हव्वा ने देखा, कहा ये पैकर किसका है? कहा फातिमा का पैकर है। ताज फातिमा के बाबा मोहम्मद हैं, गुलूबंद फातिमा के शौहर अली हैं, गोशवारे फातिमा के दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। जब फरिश्तों ने पूछा तो भी तारुफ फातिमा के जरिए करवाया, जब आदम ने पूछा तो भी फातिमा के जरिए तारुफ करवाया। तो पहचान बन गई फातिमा, तो मदद तो की ना। सिर्फ तौहीद का तारुफ फातिमा नहीं है, नबूवत और इमामत का तारुफ ही फातिमा है, तारुफ ही फातिमा है। फातिमा ना होती तो पता ही न चलता कौन नबी है कौन अली है, नबूवत क्या है इमामत क्या है। समझाया है सैयदा ने, और कोई पहली बार समझाया है। मदद कैसे की जनाब सैयदा ने? रसूल अल्लाह पत्थर ताइफ जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। जनाब खदीजा इस दुनिया में थी,